بڑے بیٹے کا نام قابیل اور اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت ہی خوبصورت تھی۔ دوسری طرف دوسرا بھائی حابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ عام سی شکل کی تھی۔ آبا قانون کے مطابق قابیل کا نکاح اس عام شکل و صورت کی لڑکی سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح نہایت ہی خوبصورت لڑکی سے ہونا تھا۔ قابیل کو یہ بات بہت ناگوارا گزری۔ خوبصورت لڑکی کا نام کتابوں میں اکلیمہ آیا۔ قابیل نے صاف کہہ دیا کہ اس کی شادی اکلیمہ سے ہوگی۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی منظور ہو گئی وہ اکلیمہ سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ قربانی کے لیے حابیل اپنے ریوڑ سے ایک بہترین دمبا لے گیا۔ قابیل کی نیت خراب تھی، وہ خراب قسم کا گلا لے گیا۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا اس کی جنس کو ایک آگ آ کر جلا دیا کرتی تھی، جس کی قربانی منظور نہ ہوتی اس کی جنس کو وہ آگ نہ جلاتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کے دمبے کو جلا گئی۔ قابیل کا رد گلا جوں کا تو ویسا پڑا رہا۔ قابیل یہ توہین برداشت نہ کر سکا، اس نے طیش میں آ کر، اب میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو پھر بھی میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو ساری مخلوق کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی اپنے ذمے لے لے، اس طرح تو دوستیوں میں سے ہو جائے گا۔ قابیل نے حابیل کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ آخر اسے موقع مل گیا۔ حابیل جنگل میں ایک پتھر پر سر رکھ کے سو رہا تھا۔ قابیل آیا، اس نے ایک پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ اسی طرح اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر سب سے پہلا قتل تھا۔ قتل تو اس نے اب کر دیا، اب اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لاش کو کیسے چھپایا جائے۔ اس وقت تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہیں ہوا تھا۔ قابیل پریشان تھا کہ اب کیا کرے گا۔ ایسے میں پروردگار نے دو کووں کو بھیجا، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زمین کریت کر گڑھا بنایا اور اس میں مردے کو رکھ کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اسی طرح اسے دفن کرنے کا طریقہ مل گیا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، لیکن قتل کر کے وہ بہت پچھتایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا تو اس کا ایک گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ پھر جس وقت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے وحشت کے پھلوں کی خواہش محسوس کی۔ کمزوری کی وجہ سے خود ان میں حرکت کرنے کی سکنت نہیں تھی۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا تو تم خانہ کعبہ جاؤ، وہاں میرے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت کے پھل مانگو۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ اس وقت جو کوئی خانہ کعبہ میں جا کر دعا کرتا تو اس کی دعا منظور ہوتی۔ آپ کے بیٹے گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور بیٹوں کو واپس حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ حضرت حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو ڈر گئی اور حضرت آدم کے قریب ہونے لگیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی۔ پھر آپ نے بیٹوں سے کہا، اب تم دیکھو ہم جو طریقہ اختیار کرتے ہوئے ہیں ویسا ہی تم اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرو۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے غسل کے لیے خوشبو ملائے، جنت کی بیری کے لائے ہوئے پتے والے پانی سے آپ کو غسل کر دیا۔ پھر بہشت کا کفن پہنایا۔ آپ کی اولاد نے جنازہ اٹھایا اور خانہ کعبہ میں لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھیں۔ آپ کو مسجد خیف میں دفن کیا گیا۔ قبر بگلی بنائی گئی۔ مٹی ڈالنے کے بعد قبر کی شکل اونٹ کے خوان جیسی بنائی گئی۔ دنیا میں آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو البشر ہے، کیونکہ آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں۔